बड़ी से आंगन में औरतों की ढोलक की थाप अब मद्धम पड़ चुकी थी, क्योंकि रात के 2:45 बज रहे थे। मंगनी की रस्म खत्म होने के बाद मेहमान अपने अपने कमरों में सोने के लिए जा चुके थे, लेकिन बरामदे में टंगी रंग बिरंगी झालरों की रोशनी अब भी झिलमिला रही थी। नूर अपने भारी जरी वाले सरारे का घेरा दोनों हाथों से समेटे दबे पांव हवेली की पहली मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। उसकी गहरी काली आंखों में नींद का भारीपन था, लेकिन रसीले होंठों पर एक नादान सी झुंझलाहट थी। नूर का कमरा और बड़ी कजिन मेहर का कमरा दूर दराज से आई बुआ, चाचियों और सहेलियों के कब्जे में था, और उसका अपना कमरा सहेलियों के ठाके और हुड़दंग की वजह से सोने लायक नहीं बचा था। अब इस वक्त जाकर कहाँ सोऊं? नूर ने अपनी सुराईदार गर्दन को थोड़ा झटक दिया। कानों के भारी झुमके उसकी नाजुक त्वचा पर रगड़ खाकर एक अजीब सी सिरहन छोड़ गए। उसे अचानक याद आया कि उसका फुफेरा भाई फरहान, वह तो पिछले 2 दिनों से शहर में नाइट गश्त और वीआईपी ड्यूटी के सिलसिले में घर पर नहीं था। अम्मी ने शाम को ही कहा था कि फरहान कल दोपहर से पहले नहीं आ पाएगा। फरहान भाई का कमरा तो खाली ही पड़ा होगा, उसने खुद से कहा। नूर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई। वह जानती थी कि फरहान अपने कमरे को लेकर बेहद सख्त था। पुलिस या रौब उसके मिजाज में ऐसा रचा बसा था कि उसकी इजाज़त के बिना उसकी फाइलों या बिस्तर को छूने की भी मनाही थी। लेकिन जब वह बंदा घर पर ही नहीं था तो डर किस बात का? नूर ने आहिस्ता से फरहान के कमरे का दरवाज़ा खोला। कमरे में हर चीज़ बड़ी ही सलीके से रखी हुई थी। उसने लाइट नहीं जलाई, क्योंकि खिड़की के शीशों से छन कर आ रही मध्यम पीली रोशनी ही कमरे को रोशन करने के लिए काफ़ी थी। उसने अपना भारी दुपट्टा उतारकर सोफे पर फेंका और बिना सोचे समझे चौड़े किंग साइज बेड पर सीधे औंधे मुंह गिर पड़ी। दिन भर की भागदौड़ से दुखती हुई पीठ को गद्दे की नरमाई मिलते ही उसकी आंखें 2 मिनट में ही बंद हो गईं। रात के ठीक 3:15 बजे फरहान ने कमरे का दरवाज़ा बहुत ही आहिस्ता से खोला। 18 घंटे की लगातार ड्यूटी और बाइक राइड के बाद उसकी रीढ़ की हड्डी दुख रही थी। उसकी यूनिफॉर्म शर्ट के ऊपरी 2 बटन खुले हुए थे। उसकी चौड़ी छाती और सुडौल सीने पर पसीने की बारीक परत जमी थी। उसे बस यही लग रहा था कि किसी तरह अपने बिस्तर पर लेटे और सुबह की रस्मों से पहले 2 घंटे की नींद ले ले। उसने अंधेरे में ही अपनी घड़ी और कमर से होल्स्टर उतारा और साइड टेबल पर रख दिया, और फिर शर्ट निकाली और सीधे बिस्तर की दाईं तरफ पीठ के बल गिर पड़ा। लेकिन गद्दे पर ढहते ही उसका चौड़ा सख्त सीना किसी बेहद नाजुक मखमली देह से टकराया। उफ माँ! गद्दे के नीचे से एक दबी हुई कांपती सी चीख निकली। फरहान का पुलिस वाला दिमाग 1 सेकंड में सतर्क हो गया। उसने बिजली की तेजी से अपने नीचे दब गई उस आफत के मुंह पर अपना भारी गरम और खुरदरा हाथ रख दिया और दूसरे हाथ से साइड टेबल का लैंप ऑन कर दिया। कमरा मध्यम रोशनी से रोशन हो गया। फरहान की तेज नज़रों में जब अपने हाथ के नीचे फड़फड़ाते हुए वजूद को देखा तो उसके होंठों के कोने अनजाने में ही उसकी हल्की दाढ़ी के पीछे खिंच गई। सामने बड़ी बड़ी काली कांपती हुई आंखें थीं। मखमली जामुनी रंग की कुर्ती, जिसकी ढीली कॉलर वॉन के पास से उसकी गोरी नाजुक त्वचा साफ झलक रही थी। बिखरे हुए घने काले बाल तकिए पर फैले हुए थे और वह डरी हुई हिरनी की तरह फरहान को घूर रही थी। नूर! फरहान के हलक से एक भारी आवाज़ निकली। चीखना मत, शादी का घर है। अगर कोई अंदर आ गया तो मेरी तो इज्जत जाएगी ही, लेकिन तुम्हारी इस नाजुक साख की भी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। फरहान ने उसके कान के बिल्कुल नज़दीक झुककर अपनी भारी मर्दाना और नीची आवाज़ में फुसफुसाया। उसके गर्म होठों की तपन नूर के कान के निचले हिस्से से टकराई, जिससे नूर की रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई। नूर ने घबराकर जल्दी जल्दी सिर हिलाया। फरहान ने आहिस्ता से अपना हाथ उसके कांपते रसीले होठों से हटाया। हाथ हटते ही नूर चादर को सीने तक खींचती हुई पीछे खिसकी और घबरा कर उठी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अम्मी ने तो कहा था कि आप कल दोपहर आएंगे। आप इस वक्त मेरे बिस्तर पर क्या कर रहे हैं? फरहान ने गहरी सांस ली, अपनी खुली छाती पर हाथ फेरा और बिस्तर के सिरहाने से टेक लगाकर बैठ गया। उसकी सुलगती हुई नज़रों ने नूर की कांपती रंगत को ऊपर से नीचे तक मापा। मैडम, थोड़ा होश ठिकाने लाओ। यह बिस्तर, यह कमरा
اور اس کمرے کا ہر کونا میرا ہے۔ فرحان نے بہت شانت لیکن رسیلے انداز میں کہا، سوال تو مجھے پوچھنا چاہیے کہ تم میرے بیڈ پر آدھی رات کو میری غیر حاضری کا فائدہ اٹھا کر کیا کر رہی ہو؟ نور کا چہرہ شرم اور بوکھلاہٹ سے لال ہو گیا۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ بن بلائے مہمان کی طرح رات کو ٹپک پڑیں گی۔ پیچھے ہٹیے، میں جا رہی ہوں یہاں سے۔ اتنی آسانی سے فرحان نے لپک کر اس کی نازک کلائی کو اپنی لوہے جیسی پکڑ میں دبوچ لیا۔ جھٹکا ایسا تھا کہ نور سیدھے فرحان کے کھلے سخت سینے سے جا ٹکرائی۔ کمرے کے سناٹے میں نور کی بے قابو دھڑکنیں فرحان کی چھاتی پر صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اس کی کرتی سے اٹھتی چمیلی کے عطر کی سوندھی خوشبو فرحان کی ناک سے اتر کر اس کی رگوں میں ایک عجیب سا نشہ گھولنے لگی۔ چھوڑیے فرحان بھائی، امی نے کہا ہے کہ پرائے مردوں کے اتنے قریب نہیں جاتے۔ نور نے گھبراہٹ میں آنکھیں میچ کر کہا۔ فرحان کے ہونٹوں پر ایک خطرناک مسکان آئی۔ اس نے نور کی سرائی دار گردن کی طرف تھوڑا جھکتے ہوئے پوچھا، غیر مرد؟ تمہیں کس نے کہا کہ میں تمہارے لیے غیر مرد ہوں؟ امی نے سکھایا ہے کہ پاپا اور بھائی کے علاوہ باقی سب مرد غیر ہوتے ہیں۔ اور شوہر؟ فرحان کی آواز بھاری اور مدہوش کرنے والی ہو گئی۔ کیا؟ نور نے حیرت سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ رکو، میں ابھی تمہیں کچھ دکھاتا ہوں۔ وہ بیڈ سے اترا اور فرحان نے اپنی الماری کی طرف اشارہ کیا اور اپنی دراز سے ایک مڑا ہوا پرانا پیلا کاغذ نکالا اور نور کی گھبرائی ہوئی آنکھوں کے سامنے لہرا دیا۔ یہ کیا ہے؟ نور نے چونک کر گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ یہ تمہارا 14 سال پرانا نکاح نامہ ہے محترمہ۔ جب تم 5 سال کی تھیں اور میں 12 سال کا، تب دادا جی کی آخری ضد پر تمہارے پاپا نے میرے نام کا ٹھپا تم پر لگا دیا تھا۔ نور کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑکنے لگا مانو سینے کی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں کیسے مانوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو مجھے ایسا کچھ یاد کیوں نہیں؟ وہ ہکلاتے ہوئے بول گئی۔ یاد نہیں؟ وہ لال پریوں والی فراک یاد ہے جو تم نے میرے گلے میں ہاتھ ڈال کر ضد سے منگوائی تھی؟ فرحان کی انگلیوں کے کھردرے پور نور کے گالوں کی نازک توچا کو سہلانے لگے۔ میں اب تک چپ تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ جب تم اپنی پڑھائی پوری کر لو گی تب میں سب تمہیں آرام سے سمجھاؤں گا، لیکن تم مجھے غیر مرد کہہ کر میری برداشت کا امتحان لے رہی ہو۔ نور کی سانسیں فرحان کی کھلی چھاتی کی گرماہٹ سے ٹکرا کر اور بھی بھاری ہونے لگی تھیں۔ میں صدمے میں ہوں فرحان۔ نور کے ہونٹوں سے بس یہی نکلا۔ فرحان مسکرایا۔ اس کی نظروں کا رخ نور کے کانپتے ہوئے رسیلے ہونٹوں کی طرف مڑ گیا۔ صدمہ؟ کس بات کا نور؟ اس بات کا کہ میرا ایک شوہر بھی ہے اور اس نے مجھے آج تک ایک بھی بار کوئی سرپرائز نہیں دیا، نہ میری کبھی کوئی خبر لی اور نہ دیر رات تک کال کیا۔ نور نے اپنے بچے والے لاجک کو پورے حق کے ساتھ سامنے رکھ دیا۔ فرحان کا من کیا کہ وہ اس نادان لڑکی کو اپنی باہوں میں بھیج کر زور سے ہنس پڑے۔ اس نے نور کو اپنی گرفت سے تھوڑا ڈھیلا کیا۔ نور نے بنا ایک پل گوائے بستر سے چھلانگ لگائی، فرحان کو ایک تیکھی نظر سے گھورا اور اپنے سرارے کو سنبھالتی ہوئی سیدھے کمرے کے دروازے کی طرف بھاگی۔ دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ فرحان بستر پر لیٹا اپنی بازو کو سر کے نیچے ٹکائے اسی خطرناک اور مالکانہ مسکان کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سنو نور، فرحان کی بھاری آواز سناٹے میں گونجی، کل مگنی جلسے میں اپنے اس دوپٹے کو گلے میں مت لٹکانا، ڈھنگ سے اوڑھنا، ورنہ مجھے سب کے سامنے اپنا حق جتانا آتا ہے۔ نور کا چہرہ شرم کے مارے انگارے سا سلگ اٹھا۔ اس نے بنا کچھ کہے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی اور باہر سے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ فرحان نے اپنی آنکھیں بند کیں اور تکیے میں چھپ کر نور کے عطر کی مہک کو اپنی سانسوں میں کھینچنے لگا۔ دروازہ بند ہوتے ہی نور کی دھڑکنیں دیوار سے ٹک کر کھڑے کھڑے بھی بے قابو ہو رہی تھیں۔ اس کے سینے پر ہاتھ ٹکا ہوا تھا اور گال شرم سے لال تھے۔ فرحان کی وہ بھاری خطرناک آواز ابھی بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، دوپٹے کو گلے میں مت لٹکانا، ڈھنگ سے اوڑھنا۔ نور نے ایک لمبی سانس لی اور دبے پاؤں اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ سہیلیاں اب بھی کھرراٹے بھر رہی تھیں۔ اس نے چپ چاپ بستر کے کونے میں جگہ بنائی، لیکن اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور جا چکی تھی۔
تکیے پر سر رکھتے ہی اسے اپنے گالوں پر فرحان کی سخت انگلیوں کے پوروں کی چھوئن محسوس ہونے لگتی۔ 14 سال پرانا نکاح نامہ، دادا جی کی وہ وصیت اور ایک سب انسپکٹر کا مالکانہ حق، ان ساری باتوں کا ایک میٹھا سا بونڈر اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے اب بھی کوسوں دور تھی۔ صبح کے 8 بجتے ہی حویلی میں چہل پہل بڑھ گئی۔ منگنی کی خوشی میں ہونے والا جلسہ دوپہر میں ہونا تھا۔ عورتوں کا ہجوم، شہنائی کی گونج اور پکوانوں کی مہک سے پورا گھر مہک رہا تھا۔ نور نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر گہرے فروزی رنگ کا غرارہ پہنا۔ اس کی نازک کولر بون کے پاس جردوزی کا باریک کام کھل رہا تھا۔ اس نے انجانے میں ہی فروزی رنگ کا بھاری دوپٹہ اٹھایا اور اسے کرینے سے اپنے سینے اور کندھوں پر ڈھکتے ہوئے اوڑھ لیا۔ پھر اچانک آئینے میں خود کو دیکھ کر اس کی پلکیں جھک گئیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کڑک پولیس والے کی ہدایت کا پالن کر رہی تھی۔ ارے واہ نور، آج تو گجب لگ رہی ہے۔ فنکشن میرے لیے رکھا گیا ہے لیکن مجھ سے زیادہ خوبصورت تو لگ رہی ہے، اس کی کزن مہر نے کمرے میں آتے ہی کہا۔ ایسا نہ ہو کہ نیچے سب کی نگاہیں تجھی پر ٹکی رہیں اور میری طرف کوئی نظر بھی نہ ڈالے، اس نے بناوٹی اداسی کے ساتھ کہا اور اس کے پاس آئینے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ نور کا چہرہ ہلکی سی مسکان سے کھل اٹھا۔ وہ پلٹی اور مہر کے گلے لگ گئی۔ نہیں، میری بہن بہت خوبصورت ہے اور تم دیکھنا، نیچے سب لوگ تمہیں ہی دیکھیں گے، مجھے نہیں۔ ہاں وہ تو مجھے پتہ ہے کہ میں خوبصورت ہوں، میں تو تمہیں ایسے ہی خوش کرنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ نور جھٹکے سے اس سے الگ ہوئی۔ کیا؟ مجھے لگا تم سچ کہہ رہی ہو، میں ویسے ہی ایموشنل ہو رہی تھی۔ وہ بچوں کی طرح منہ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ ارے میری بہن غصہ ہو گئی۔ اس نے نور کو اپنی طرف گھماتے ہوئے کہا، تم واقعی بہت خوبصورت لگ رہی ہو، میں تم مذاق کر رہی تھی۔ ہاں تو میں بھی تو مذاق ہی کر رہی ہوں۔ دونوں ایک ساتھ آئینے کے سامنے دیکھ کر ہنسنے لگیں۔ اچانک مہر کا چہرہ ہلکا سا گمبھیر ہو گیا۔ ویسی نور، تمہیں فرحان بھائی کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ ابھی جب میں اوپر آئی تو فرحان بھائی نیچے امی کے ساتھ چائے پی رہے تھے۔ صبح شاید انہیں کوئی پولیس اسٹیشن سے فون آیا تھا۔ بڑی سخت موڈ میں دکھ رہے تھے۔ سخت موڈ؟ نور کا دل ایک پل کو تیزی سے دھڑکا۔ وہ اپنا دوپٹہ سنبھالتی ہوئی آہستہ آہستہ نیچے بڑے ہال کی طرف اتری۔ نیچے سیڑھیوں کے پاس ہی فرحان کھڑا تھا، کڑک پریس کی ہوئی کتھئی رنگ کے کرتے پاجامے میں۔ اس کی چوڑی چھاتی اور روبیلی قد کاٹھی نمایاں ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی چت پرچت کڑک پن تھا، لیکن جیسی اس کی نظروں نے سیڑھیوں سے اترتی ہوئی نور کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں پل بھر میں ایک عجیب سی نرمائی اور سنتوش تیر گیا۔ اس کی نظریں نور کے کرینے سے اوڑھے ہوئے دوپٹے پر ٹکی ہوئی تھیں اور اس کے ہونٹ طویل چھپے انداز میں مسکرا اٹھی۔ نور نے اس کی نظریں محسوس کرتے ہی نظریں چرا لیں اور سیدھے اپنی امی زینت بیگم کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ لیکن منگنی کے اس پورے جلسے میں صرف فرحان کی نظریں ہی نور پر نہیں ٹکی تھیں۔ مہمانوں کی بھیڑ میں شہر کے ایک امیر ٹھیکیدار کا بیٹا دانش بھی آیا ہوا تھا۔ اس کی آوارہ اور بے باک نگاہیں کافی دیر سے نور کے چہرے اور اس کی ہر حرکت پر ٹکی ہوئی تھیں۔ جب نور ٹرے میں شربت کے گلاس لے کر عورتوں کی طرف بڑھ رہی تھی تو دانش نے بڑے شاطر طریقے سے اپنے مہنگے اسمارٹ فون کا کیمرہ آن کیا اور زوم کر کے نور کی تصویریں کھینچنے لگا۔ کمرے کے ایک کونے میں کھڑا فرحان یہ سب دیکھ رہا تھا۔ ایک پولیس افسر کی غیرت اور شوہر کا مالکانہ حق دونوں ایک ساتھ فرحان کے خون میں افان مارنے لگے۔ اس کے ماتھے کی نسیں تن گئیں اور اس کی مٹھیاں کس گئیں۔ اس نے چائے کا کپ ٹیبل پر پٹکا جس سے مدھم سی آواز ہوئی۔ نور نے ڈر کر فرحان کی طرف دیکھا۔ فرحان کے چہرے کا خونخوار بھاؤ دیکھ کر اس کی روح کانپ گئی۔ فرحان بنا کوئی شور مچائے آہستہ سے دانش کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ دانش ابھی بھی اپنی موبائل اسکرین پر نور کی فوٹو زوم کر کے دیکھ رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے کندھے پر لوہے جیسی سخت پکڑ محسوس ہوئی۔ موبائل جیب میں ڈالو اور باہر آؤ، فرحان کی بھاری فسفساتی ہوئی لیکن خونخوار آواز دانش کے کان کے پاس گونجی۔ دانش نے گھبرا کر پیچھے دیکھا۔ انسپکٹر فرحان کا کڑک چہرہ اور اس کی سلگتی آنکھیں دیکھ کر اس کا سارا خون پانی ہو گیا۔ فرحان اسے گھسیٹتے ہوئے حویلی کے پیچھے بنے شانت اسٹور روم کی طرف لے گیا۔ نور دور سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل بے قابو ہو کر دھڑکنے لگا
वह अपनी कचिन भैर को झांसा देकर आहिस्ता से स्टोर रूम की दीवार के पीछे जाकर छुप गई। स्टोर रूम के अंदर सन्नाटा था। फरहान ने दानिश को दीवार से सटा दिया और झटके से उसका फ़ोन छीन लिया। फरहान भाई, मेरी बात सुनिए। मैं तो बस। दानिश की आवाज़ कांप रही थी। मेरी बीवी की तस्वीरें खींचने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? फरहान की आवाज़ में शेर जैसी दहाड़ थी। हालांकि उसने आवाज़ को इतना धीमा रखा था कि बाहर तक न जाए। उसने दानिश का फ़ोन ज़मीन पर पटका और अपने भारी बूट से उसे चकनाचूर कर दिया। फिर उसने दानिश की कॉलर दबोचकर उसे अपनी तरफ खींचा। आज तो शादी का घर है, इसलिए तुझे अपनी पुलिसिया खातिरदारी से सिर्फ मरहूम रख रहा हूँ। लेकिन अगर आइंदा तेरी आंखें मेरी नूर की तरफ उठीं तो ऐसी दफ़ा लगाऊंगा कि सलाखों के पीछे तेरी जवानी चढ़ जाएगी। निकल यहाँ से। दानिश बिना एक शब्द कहे कांपते पैरों से वहाँ से भाग निकला। स्टोर रूम में सन्नाटा छा गया। फरहान ने अपनी सांसों को काबू में करने के लिए एक गहरी सांस ली और जैसे वह पलटा, उसकी नज़रें दीवार के पीछे छिपी कांपती हुई नूर पर पड़ी। नूर का चेहरा डर और हैरत से पीला पड़ चुका था। उसकी छाती तेज़ी से ऊपर नीचे हो रही थी। फरहान बड़े बड़े कदम भरता हुआ सीधे नूर के करीब आया। उसने नूर को कलाई से पकड़ा और खींचकर स्टोर रूम की दीवार से सटा दिया। दोनों के बीच महज कुछ इंच की दूरी बाकी थी। फरहान के जिस्म से उठती गुस्से की गर्माहट और उसके महंगे परफ्यूम की महक नूर को साफ महसूस हो रही थी। आप क्या कर रहे हैं? कोई देख लेगा, नूर ने हकलाते हुए कहा। उसके होंठ डर के मारे घबराहट से कांप रहे थे। देखने दो, फरहान ने उसकी गर्दन के करीब झुकते हुए कहा। उसकी उंगलियों के खुरदरे पोरों ने नूर की गर्दन के पास बिखरी बालों की लटों को हटाया। मैडम, मैंने तुमसे कल रात कहा था ना कि अपनी हिफाजत करना सीखो। अगर आज मैं यहाँ ना होता तो वो आवारा तुम्हारी तस्वीरें अपनी गंदी नज़रों से नाप रहा होता। मुझे क्या पता था कि वो। नूर की आंखें भर आईं। उसकी नाजुक रूह फरहान के इस रौब और उसके करीब आने की तपन से पिघलने लगी थी। फरहान ने उसकी आंखों में छलकते आंसू देखे तो उसका गुस्सा पल भर में पिघल गया। उसकी पकड़ नूर की कलाई पर नरम पड़ गई। उसने अपने अंगूठे से नूर के गाल पर गिरे एक छोटे से आंसू को बहुत नज़ाकत से पोंछा। तुम्हें रुलाने के लिए नहीं डांट रहा हूँ। फरहान की आवाज़ अब बेहद धीमी, गहरी और रसीली हो गई थी। उसके ओंठ नूर के माथे के इतने करीब थे कि उसकी हर सांस नूर की त्वचा को सुलगा रही थी। हक है मेरा तुम पर, और अपने हक की चीज़ पर किसी और की गंदी नज़र बर्दाश्त करना मेरी बस की बात नहीं। नूर ने कांपती हुई पलकों से फरहान के चेहरे और उसकी सुलगती आंखों को देखा। उसके दिमाग में बेचैनी का एक ऐसा उफान उठा कि उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। तभी बाहर से अम्मी की आवाज़ गूंजी। नूर, कहाँ हो बेटा? रस्म का वक्त हो गया है। नूर ने झटके से फरहान के सीने पर अपने दोनों हाथ रखे और उसे पीछे धकेलने की कोशिश की। फरहान ने मुस्कुराते हुए उसे छोड़ दिया, लेकिन झुककर उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, जाओ नूर, लेकिन याद रखना, यह तो बस शुरुआत है। शाम को पुलिस स्टेशन से आने के बाद तुमसे हिसाब पूरा करूँगा। नूर का दिल धक से रह गया। वह अपना फ़िरोजी शरारा संभालती हुई स्टोर रूम से निकलकर सीधे हवेली की तरफ भाग खड़ी हुई, जबकि फरहान अपनी कुर्ती की आस्तीनें मोड़ता हुआ उसी मालकाना मुस्कान के साथ उसे दूर तक जाते देखता रहा। स्टोर रूम से भागकर नूर सीधे हवेली के मुख्य हॉल में पहुंची, जहां औरतों का हुजूम कुछ आखिरी रस्मों के लिए जमा था। उसके गालों की लाली और कांपती रंगत को देखकर जीनत बेगम ने उसके माथे पर हाथ रखकर पूछा, नूर, कहाँ रह गई थी तू? और तेरा चेहरा इतना सुर्ख क्यों हो रहा है? कुछ नहीं अम्मी, बस बाहर धूप बहुत तेज़ थी। नूर ने हकलाते हुए झूठ बोला और अपनी नज़रें झुका लीं। उसने जल्दी से अपना दुपट्टा सीने पर और कस लिया। दूर खड़े फरहान की भारी आवाज़ उसके कानों में अब भी गूंज रही थी, शाम को पुलिस स्टेशन से आने के बाद तुमसे हिसाब पूरा करूँगा। लेकिन ज़िंदगी उस हिसाब को इतनी आसानी से कहाँ देने वाली थी। शाम को जब फरहान पुलिस स्टेशन से वापस आया तो वो नूर से मिलने के लिए जा ही रहा था कि तभी फरहान को इमरजेंसी वायरलेस संदेश आ गया। शहर के मुख्य चौराहे पर किसी बड़े भूमि विवाद में दंगे की आशंका बन गई थी।
इंस्पेक्टर फरहान को तुरंत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचने का हुक्म मिला। उसने तुरंत अपनी यूनिफॉर्म पहनी और बिना किसी से मिले अपनी यूनिफॉर्म का कॉलर ठीक करता हुआ सीधे जीप में जाकर बैठ गया। जाते जाते उसने हवेली की पहली मंजिल की उस खिड़की पर अपनी नज़रें डालीं जहां नूर पर्दे के पीछे से उसे ही जाते हुए देख रही थी। भले ही दोनों ने शब्दों में एक दूसरे से कुछ नहीं कहा था, पर उन दोनों की नज़रों ने एक दूसरे से बिना कहे ही बहुत कुछ कह दिया था। इसके बाद एक लंबा महीना बीत गया। 1 महीने तक कानून व्यवस्था की ड्यूटी, रात रात भर गश्त और नए केस की माथापच्ची में फरहान इस कदर उलझा रहा कि हवेली का रुख न कर सका। न कोई कॉल हुआ, न कोई मुलाकात, लेकिन इस जुदाई ने हवेली के अंदर एक अलग ही तूफान खड़ा कर दिया था। नूर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। जिस लड़की की चहक से पूरा घर गूंजता था, वह अब एकदम खामोश रहने लगी थी। पहले तो वह रात रात भर अपने तकिए को भींचकर उस रात की बातों को याद करती और फिर फरहान की डांट और अचानक गायब हो जाने पर मन ही मन उदास रहती। इस घुटन और तड़प की वजह से उसे तेज़ बुखार ने जकड़ लिया। 1 महीना बीत गया था। दवाइयाँ असर करती, पर 2-3 दिन बीतते ही उसका बदन फिर से तपने लगता। उधर केस पूरी तरह से सुलझते ही और मुजरिमों को सलाखों के पीछे पहुंचाते ही फरहान ने थाने का चार्ज संभाला और सीधे हवेली का रुख किया। बुआ जीनत बेगम ने लॉन्ज में उसका स्वागत किया, लेकिन फरहान की बेचैन आंखें सिर्फ नूर को ढूंढ रही थीं। नूर कहाँ है बुआ? फरहान की भारी आवाज़ में एक अनजानी सी घबराहट थी। क्या बताऊं फरहान, 1 महीने से उसे तेज़ बुखार है। बहुत दवा करवा रहे हैं, लेकिन बुखार उसका पीछा ही नहीं छूट रहा। बेचारी अपने कमरे में पड़ी आराम कर रही है, बुआ ने उदास होकर कहा। यह सुनते ही फरहान की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिरहन दौड़ गई। उसके अंदर का सख्त पुलिस वाला एक पल में ढह गया और एक तड़पता हुआ शौहर जाग उठा। वह लॉन्ज से बाहर निकला, लेकिन सीढ़ियों की तरफ जाने की बजाय उसने हवेली के पीछे वाले बाग का रुख किया। रात के 11 बज रही थी। नूर के कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। कमरे में मध्यम पीली रोशनी जल रही थी। बुखार की तपिश से बेहाल नूर बिस्तर के सिरहाने टेक लगाए आंखें मूंदे पड़ी थी। उसने बाएं रेड रंग की सूती नाइटी पहन रखी थी, जो उसकी ढीली कॉलर बोन के पास से खिसकी हुई थी। तभी खिड़की का पल्ला बहुत आहिस्ता से खुला। ठंडी हवा का एक झोंका कमरे के अंदर आया। नूर ने कांपती हुई पलकें खोलीं। सामने खिड़की की चौखट को पार करके फरहान कमरे के अंदर दाखिल हो रहा था। उसकी वर्दी के 2 ऊपरी बटन खुले थे। माथे पर थकान की बारीक परत थी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ नूर की फिक्र सुलग रही थी। उसने दबे पांव आकर दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और सीधे नूर के बिस्तर के पास आकर बैठ गया। आप? नूर की आवाज़ हलक में ही अटक गई। फरहान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना भारी, ठंडा और सख्त हाथ सीधे नूर के सुलगते हुए गोरे माथे पर रख दिया। हाथ की ठंडक मिलते ही नूर की रूह तक सिहर उठी। यह बुखार क्यों चढ़ रहा है तुम्हें? क्या तुम अपना जरा सा भी ख्याल नहीं रखती? फरहान की आवाज़ बेहद धीमी, भारी और फिक्र से भरी हुई थी। उसकी उंगलियों के पोर नूर के माथे से फिसलते हुए उसकी नाजुक गर्दन से उसके मुलायम धड़कनों तक चले गए, जहाँ खून की गर्माहट तेज़ी से दौड़ रही थी। नूर का दिल इतनी तेज़ी से धड़का मानो सीने की पसलियाँ तोड़ देगा, और एक बेकाबू तूफान उसके वजूद में उठ खड़ा हुआ। लेकिन अगले ही पल 1 महीने की नाराज़गी और तन्हाई की टीस बाहर आ गई। उसने झटके से फरहान के हाथ को अपने सीने से दूर धकेला। पीछे हटिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप बहुत बुरे हैं। अच्छा, मैं क्यों बुरा हूँ मेरी जान? फरहान ने बेहद शांत और रशीले अंदाज में कहा और नूर की नाजुक कलाई को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। नूर सीधे उसके चौड़े सख्त सीने से जा टकराई। फरहान के जिस्म की मर्दाना गर्माहट और उसकी वर्दी की कड़क छुअन ने नूर की बची कुची हिम्मत भी तोड़ दी। आपको वाकई नहीं पता? नूर की आंखों में आंसू छलक आए। उसकी आवाज़ में एक मीठा सा दर्द था। उस दिन स्टोर रूम में इतनी बुरी तरह डांटा मुझे, और फिर 1 महीने तक गायब हो गई। ना फ़ोन किया, ना हाल पूछा। मुझे लगा आप मुझे भूल ही गए हैं। शायद तुम सही कह रही हो नूर,
مجھے اپنے برتاؤ کا ہوش ہونا چاہیے تھا۔ فرحان نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنی انگلیوں سے نور کے گال پر گرے گرم آنسوؤں کو پونچھا۔ اس دن وہ آوارہ لڑکا تمہاری تصویریں لے رہا تھا اور تم بے فکر ہو کر گھوم رہی تھیں۔ غصہ مجھے تمہارے اوپر نہیں، اپنی بے بسی پر تھا کہ وہ لڑکا میرے ہوتے ہوئے بھی تمہیں غلط نگاہ سے دیکھ رہا تھا، اور یہ 1 مہینہ پولیس اسٹیشن اور ڈیوٹی کے چکر میں ہی گزر گیا۔ اس لیے میں تمہارے پاس نہیں آ پایا، کیونکہ میرے لیے میری ڈیوٹی بھی بہت ضروری ہے۔ جب میں گھر واپس آتا تو بہت رات ہو جاتی اور تم سو جاتی تھیں، اور میں بھی بہت تھکا ہوا ہوتا، اور صبح بھی میں تمہارے اٹھنے سے پہلے ہی پولیس اسٹیشن چلا جاتا۔ لیکن میں ہر رات تمہاری یاد میں کھڑکی کی طرف ہی چہرہ کر کے ہی سوتا تھا۔ نور کا غصہ اس کی اس بے باک سچائی کے سامنے پگھلنے لگا تھا۔ اس کی سانسیں فرحان کی سینے کی گرماہٹ سے ٹکرا کر اور بھی بھاری ہونے لگیں۔ اور اب جب میں آیا ہوں تو خالی ہاتھ بالکل بھی نہیں آیا ہوں۔ اچھا، ایسا کیا لائے ہو تم میرے لیے؟ نور نے معصومیت سے ہلکی سی مسکان کے ساتھ پوچھا۔ ابھی دکھاتا ہوں۔ فرحان نے اپنی پینٹ کی جیب سے ایک لال مخملی ڈبی اور چاکلیٹس کا ایک چھوٹا سا پیکٹ نکالا۔ ڈبی کھولتے ہی اس میں سونے کی ایک بےحد خوبصورت پتلی انگوٹھی چمکنے لگی۔ فرحان نے بنا کسی اجازت کے نور کی کانپتی ہوئی نام کا انگلی میں وہ انگوٹھی پہنا دی اور پھر اس کی نازک کلائی کو چوم لیا۔ فرحان کی چھوئن ایسی تھی کہ نور کے شریر میں ایک بجلی سی دوڑ گئی۔ اب بھی ناراض ہو مجھ سے؟ فرحان نے اس کی سرائی دار گردن کے قریب جھک کر فسفسایا۔ اس کی گرم سانسیں نور کی کانپتی توچا کو سلگا رہی تھیں۔ گفٹ دے دیے، اس لیے معاف کر رہی ہوں، نور نے اپنی نادان معصومیت سے منہ بنا کر کہا، لیکن اس کی انگلیاں انجانے میں ہی فرحان کے چوڑے کندھوں پر کس گئیں۔ فرحان کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت اور مدہوش کر دینے والی مسکان آئی۔ اس نے آہستہ سے نور کو بستر پر پیچھے کی طرف جھکایا اور اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ ٹکا دیے۔ تبھی اچانک نیچے لان سے زینت بیگم کی تیز آواز آئی۔ نور بیٹا، سو گئی کیا؟ میں تیرے لیے گرم ہلدی والا دودھ لا رہی ہوں۔ نور کے ہوش اڑ گئے۔ اس کی کالی آنکھیں ڈر سے پھیل گئیں۔ اس نے گھبرا کر فرحان کے سینے پر رکھے ہاتھ ہٹائے۔ چھوڑیے، امی آ رہی ہیں، اگر انہوں نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو؟ فرحان مسکرایا۔ اس نے جھک کر نور کے رسیلے گال پر ایک گہرا اسپرش چھوڑا اور فسفسایا، جا رہا ہوں میری پیاری بیوی، لیکن یاد رکھنا یہ انگوٹھی اب تمہاری انگلی سے اترنی نہیں چاہیے۔ ایک ہی پل میں فرحان پھرتی سے کھڑکی کی طرف بڑھا اور کھڑکی سے کود کر رات کے اندھیرے میں اوجھل ہو گیا۔ نور بستر پر بیٹھی اپنی دھڑکنوں کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جبکہ کھڑکی کے باہر ہوا میں ابھی بھی اس کے شوہر کی مہک اور انگوٹھی کی چمک سلگ رہی تھی۔ کھڑکی کے باہر سے فرحان کے قدموں کی آہٹ اب پوری طرح سناٹے میں گم ہو چکی تھی۔ نور بیڈ سے ٹکی بیٹھی اپنی کانپتی ہوئی انگلیوں سے اس سونے کی پتلی انگوٹھی کو سہلا رہی تھی جو فرحان ابھی ابھی اس کی انام کا انگلی میں پہنا کر گیا تھا۔ کمرے میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اب بھی اس کے تیز پرفیوم کی سوندھی خوشبو لیے گھوم رہا تھا۔ نور کی ریڑھ کی ہڈی میں رہ کر ایک میٹھی سی سرہن دوڑ رہی تھی۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ مانو پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ 14 سال پرانا نکاح نامہ اور وہ بے باک کڑک پولیس والا۔ نور نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے رسیلے گالوں کو دونوں ہاتھوں سے چھوا۔ اس کے گال سلگتے انگارے کی طرح لال تھے۔ اس نے اپنی نائٹی کا ڈھیلا کالر سمیٹا اور آہستہ سے مسکرا دی۔ اس ایک رات نے اس کی اداسی اور بخار کو نہ جانے کہاں غائب کر دیا تھا۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور دروازہ کھول کر نور کی امی زینت بیگم ٹرے میں ہلدی والا دودھ لے کر کمرے میں داخل ہوئیں۔ جب انہوں نے نور کو بستر پر لیٹنے کی بجائے آئینے کے سامنے کھڑا دیکھا تو وہ گھبرا گئیں۔ نور بیٹا، تم ایسے یہاں کیوں کھڑی ہو؟ ڈاکٹر نے تمہیں آرام کرنے کے لیے کہا ہے۔ انہوں نے جلدی سے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹرے کو بیڈ کے پاس رکھی سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور تیزی سے نور کے پاس آ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا بخار دیکھنے لگیں۔ لیکن آج نور کا ماتھا روز کی طرح بخار سے نہیں تپ رہا تھا۔ نور بیٹا، آج تو تیرا ماتھا بالکل ٹھنڈا ہے، انہوں نے خوشی سے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں امی، آج مجھے بالکل بخار نہیں ہے، وہ زینت بیگم کا ہاتھ اپنے ماتھے سے ہٹاتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ لیکن انہیں وشواس ہی نہیں ہو رہا تھا
کہ آج نور کے شریر کا تاپمان بالکل سامانیہ کیسے ہے، کیونکہ وہ جب بھی اس کے شریر پر ہاتھ رکھتی تھی تو اس کا پورا شریر بری طرح تپ رہا ہوتا تھا۔ وہ کبھی اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتی تو کبھی اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر اس کا بخار دیکھتی، کیونکہ انہیں وشواس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ امی، کیا ہوا؟ آپ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ مجھے آج سچ میں بخار نہیں ہے۔ تو صحیح کہہ رہی ہے؟ ہاں امی، میں صحیح کہہ رہی ہوں۔ آپ زیادہ ٹینشن مت لو اور جا کے سو جاؤ۔ ہاں میں سو جاؤں گی، لیکن تو زیادہ دیر اس طرح کھڑی مت رہ، کمزوری کی وجہ سے تھکاوٹ ہو جائے گی، اور اگر کہیں پھر سے بخار آ گیا تو۔ وہ اسے ہلکا سا ڈانٹتے ہوئے بولی اور اسے کندھوں سے پکڑ کر بیڈ پر لے جا کر بٹھا دیا۔ پھر وہ دودھ کا گلاس لے کر اس کے پاس آئیں۔ نور، جلدی سے یہ دودھ پی لو۔ امی، آپ مجھے یہ ہلدی والا دودھ ایک ہی دن میں تیسری بار پلا رہی ہیں، مجھے نہیں پینا۔ وہ بچوں کی طرح منہ بناتے ہوئے بولی۔ نور، زیادہ نخرے نہیں، چپ چاپ پی لو۔ ایک ہی دن میں اس دودھ سے آرام مل گیا، ورنہ ایسی ہی دوائیاں کھاتی رہتی لیکن پھر بھی بخار نہیں اترتا۔ زینت بیگم نے فکر مندی سے ڈانٹتے ہوئے کہا تو اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکان آ گئی جو زینت بیگم نے دیکھ لی۔ کیا ہوا نور؟ تم مسکرا کیوں رہی ہو؟ میں تم سے دودھ پینے کے لیے کہہ رہی ہوں، کوئی جوک نہیں مار رہی ہوں۔ جلدی سے دودھ پیو، مجھے اور بھی کام کرنے ہیں۔ پی رہی ہوں امی۔ تو پیو، جب تک تم پیو گی نہیں تب تک میں یہیں کھڑی رہوں گی۔ نور کے پاس اب انکار کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں بچا تھا۔ اس نے چپ چاپ دودھ کا گلاس زینت بیگم کے ہاتھ سے لیا اور ایک ہی سانس میں پورا دودھ پی لیا۔ اب خوش امی؟ پی لیا آپ کا ہلدی والا دودھ؟ وہ برا منہ بناتے ہوئے بولی۔ ایسے منہ کیوں بنا رہی ہو؟ صبح تک تمہیں اور آرام مل جائے گا۔ زینت بیگم نے اس کے ہاتھ سے گلاس لیا اور ٹیبل سے ٹرے اٹھائی۔ کیا ہوا؟ تم بیٹھی کیوں؟ لیٹ جاؤ۔ لیٹ جاؤں گی امی، آپ جاؤ۔ نہیں، تم لیٹو، پھر میں لائٹ بند کر کے جاؤں گی۔ تمہاری یہ دیر رات تک جاگنے کی عادت بہت خراب ہے نور، اس سے بھی تو تمہاری صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ کیا امی، آپ ہر چیز کو میری صحت سے لا کر جوڑ دیتی ہو؟ جوڑ نہیں دیتی، صحیح کہہ رہی ہوں میں۔ اب تم لیٹو، پھر میں جاؤں۔ زینت بیگم کی نصیحت پر وہ چپ چاپ لیٹ گئی۔ زینت بیگم نے لائٹ بند کی اور کمرے سے باہر نکل گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ ان کے جاتے ہی نور دھیرے سے اٹھی، لائٹ آن کی اور فرحان کی پہنائی ہوئی انگوٹھی کو نہارنے لگی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکان تیر گئی۔ اس نے انگوٹھی کو اپنے ہونٹوں سے لگایا، پھر لائٹ بند کر کے لیٹ گئی اور اوپر سے نیچے تک کمبل سے خود کو ڈھک لیا۔ اگلی صبح ہوتی ہی حویلی دلہن کی طرح سج گئی۔ آج نور کی بڑی کچن مہر کی ہلدی اور مہندی کی رسمیں تھیں۔ پورے آنگن میں گیندے کے پیلے پھولوں کی لڑیاں جھول رہی تھیں اور ڈھولک کی تھاپ پر بوائیں اور چاچیاں شادی کے پارمپرک گیت گا رہی تھیں۔ نور نے ہلدی کی رسم کے لیے گہرے پیلے رنگ کا نارکلی سوٹ پہنا تھا، گالوں پر ذرا سی ہلدی کا اپٹن لگا تھا اور کانوں میں موگروں کے پھولوں کے جھمکے جھول رہے تھے۔ وہ ہاتھ میں پیتل کی پرانت لیے برآمدے سے گزر رہی تھی کہ تبھی حویلی کے باہر سڑک سے ڈی جے کا شور اور ہڑدنگ کی آوازیں آنے لگیں۔ محلے کے کچھ منچلے لڑکے شادی کے ماحول کا فائدہ اٹھا کر حویلی کے مکھیہ گیٹ کے باہر اپنی بائیکیں کھڑی کر کے ہڑدنگ مچا رہے تھے۔ جب نور اور اس کی سہیلیاں پھولوں کے ٹوکرے لینے باہر گیٹ تک آئیں تو ان میں سے ایک لڑکے نے زور سے بائیک کا ریس دے کر دھواں اڑایا اور نور کو دیکھتے ہوئے بولا، آج تو گورے گورے لوگ پیلے کپڑوں میں گلاب سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں، ایک بار ہماری طرف دیکھ لو جانے من۔ نور کا چہرہ غصے اور شرم سے سرخ لال ہو گیا۔ تمیز نہیں ہے کیا تم لوگوں کو؟ شادی کا گھر ہے، دور ہٹو یہاں سے۔ نور بے باکی سے چلا اٹھی۔ ارے واہ میڈم، بڑی گرمی ہے آواز میں، ذرا ہم بھی تو دیکھیں۔ لڑکا اپنی بائک سے اتر کر آگے بڑھنے لگا۔ تبھی حویلی کے موڑ سے پولیس کی جیپ سائرن کی ہلکی بیپ کے ساتھ آ کر رکی۔ جیپ کا دروازہ کھلا اور کالی دھوپ کا چشمہ لگائے خاکی وردی میں انسپکٹر فرحان باہر نکلا۔ اس کی چوڑی چھاتی، سڈول کندھے اور ماتھے پر کھچی تیوریاں دیکھ کر فضا میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ فرحان نے کوئی جلد بازی نہیں کی۔ اس نے بہت آہستہ سے اپنا چشمہ اتارا اور اسے اپنی شرٹ کی اوپری جیب میں اٹکایا۔ اس کی گہری کالی نگاہیں سیدھے ان لڑکوں پر ٹکیں اور پھر ایک پل کے لیے سامنے کھڑی پیلے لباس میں سجی نور پر۔ نور کے چہرے اور اس کی کانپتی رنگت دیکھ کر فرحان کا غصہ اور بڑھ گیا۔
गाड़ी का नंबर क्या है तेरा? फरहान की भारी और बर्फीली आवाज़ गूंजी। लड़का घबरा गया, लेकिन फरहान के गुस्से से बचने के लिए नाकाम कोशिश करते हुए बोला, साहब, हम तो बस रास्ते से गुजर रहे थे। ये लड़कियां खुद ही मुझसे उल्टी सीधी बातें कर रही थीं। फरहान बड़े कदम भरकर उसके सामने आया। बिना कोई भाषण दिए उसने एक ही झटके में लड़के की जैकेट की कॉलर अपने लोहे जैसे सख्त हाथ में दबोच ली और उसे सीधा जीप के बोनट पर दे मारा। धातु से टकराने की तेज आवाज़ हुई। थाने की सलाखों में रहने का मजा भूल गए हो शायद। अगर 2 मिनट के अंदर तुम्हारी ये तीनों गाड़ियाँ इस गली से गायब नहीं हुई तो ऐसा केस बना दूंगा कि पूरी जवानी जमानत करवाने में निकल जाएगी, फिर भी तुम सलाखों से बाहर नहीं निकल पाओगे। फरहान ने उसके कान के पास झुककर बहुत धीमी लेकिन खतरनाक आवाज़ में कहा। लड़कों के चेहरों से सारा खून पानी हो चुका था। उन्होंने बिना एक पल गवाए अपनी बाइकें स्टार्ट की और धुएं की लकीर छोड़ते हुए वहाँ से दुम दबाकर भाग निकले। गली में सन्नाटा छा गया। फरहान ने अपनी वर्दी की आस्तीनों को ठीक किया। उसने सीधे नूर की तरफ कदम बढ़ाए। नूर अपनी उंगलियों में मोगरे के फूलों का हार भींचे वहीं खड़ी थी। उसके सीने की धड़कनें फरहान की इस कड़क और रौबीली चाल को देखकर फिर से बेकाबू होने लगी थीं। फरहान बिल्कुल उसके करीब आकर रुका। अब दोनों के बीच महज कुछ इंच का फासला था। मैंने तुमसे क्या कहा था नूर? फरहान ने बेहद नीची लेकिन सख्त आवाज़ में पूछा। उसकी नज़रों का रुख नूर के पीले सूट के गले और उसकी नाजुक गर्दन की तरफ गया। बाहर बिना वजह घूमने की ज़रूरत नहीं है, अंदर जाओ। आप मुझ पर हर बात पर हुक्म क्यों चलाते हैं? नूर ने अपनी पलकें उठाकर सीधे उसकी आंखों में झांका। उसमें एक मीठी सी बगावत थी। मैं अपनी बहन मैर के लिए फूल लेने आई थी। फरहान के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने चुपके से अपने हाथ की उंगली से नूर की गोरी उंगली को छुआ, जहाँ रात वाली अंगूठी चमक रही थी। उसकी उंगलियों के खुरदरे पोरों की छुअन से नूर की पूरी रीढ़ में बिजली सी कौंध गई। मैं हुक्म नहीं चला रहा मेरी जान, हिफाजत कर रहा हूँ। फरहान ने उसके कान के पास थोड़ा झुककर फुसफुसाया। और जो चीज़ मेरी है उस पर कोई और आंख उठाकर देखे तो मेरा दिमाग और दिल दोनों ही काबू में नहीं रहते। तभी अंदर से जीनत बेगम बाहर आईं। अरे फरहान बेटा, तू कब आया? चल अंदर चल, चाय पी ले। फरहान तुरंत पीछे हटा और कड़क मिजाज पुलिस वाले अंदाज में कहा, नहीं बुआ, अभी ड्यूटी पर जाना है। वो कुछ ज़रूरी फाइलें लेने आया था। शाम को आऊँगा तब पीऊँगा। उसने जाते जाते नूर को एक हल्की सी मुस्कान के साथ ऐसी नज़र दी कि नूर का पूरा वजूद काँप उठा। शाम के 7 बज रहे थे। घर के सारे मेहमान नीचे हॉल में खाना खाने में व्यस्त थे। नूर अपनी सहेलियों से बचकर हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल पर बने पुराने छत के कमरे की तरफ गई, जहाँ मेहंदी के एक्स्ट्रा थाल रखे हुए थे। कमरे में लकड़ी के पुराने बक्से रखे थे और खिड़की के रोशनदान से चंद्रमा की चांदनी छनकर आ रही थी। नूर ने जैसे ही मेहंदी की थाल उठाया, पीछे से किसी ने कमरे का भारी लकड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया। नूर का दिल हलक में आ गया। वह झटके से पलटी। कौन है? सामने कोई और नहीं, फरहान खड़ा था। उसकी शर्ट के ऊपरी 2 बटन खुले थे और उसकी छाती पर पसीने की बारीक बूंदें चमक रही थीं। आप यहाँ कैसे आए? नीचे तो सब लोग, नूर की आवाज़ घबराहट में हकलाने लगी। नीचे सब खाना खा रहे हैं और मैं यहाँ अपनी जान से अपना बचा हुआ हिसाब चुकता करने आया हूँ। फरहान ने बड़े बड़े कदम भरते हुए सीधे नूर को कमरे की दीवार से सटा दिया। दोनों के जिस्म एक दूसरे से पूरी तरह सट गए। फरहान की खुली सख्त छाती की गर्माहट नूर के नाजुक सीने से जा टकराई। नूर के मुंह से एक दबी हुई सिसकी निकल गई। फरहान, कोई आ जाएगा, यह शादी का घर है। नूर ने उसके सीने पर अपने दोनों नाजुक हाथ रखकर उसे धकेलने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन फरहान की पकड़ उसकी कमर पर लोहे जैसी सख्त हो चुकी थी। आने दो। फरहान ने अपनी उंगलियों से नूर की गर्दन पर लगी हल्दी को धीरे से पोंछा और अपनी बही उंगली नूर के रसीले होंठों पर फेर दी। सुबह बहुत बगावत कर रही थी तुम बाहर कि मैं हुक्म क्यों चलाता हूँ। उसकी भारी और गर्म सांसें नूर के गालों को सुलगा रही थीं। जज्बातों का ऐसा तूफान उस छोटे से कमरे में उठा कि नूर का सारा विरोध एक पल में पिघल कर बह गया। मैंने बस ऐसे ही कहा था। नूर ने अपनी आंखें मींच लीं। उसकी सांसें तेज और भारी हो गईं।
آئندہ پھر کبھی ایسا مت کہنا۔ فرحان نے اپنی انگلیوں کے پوروں سے نور کے گالوں کو چھوا اور پھر آہستہ سے اپنے ہونٹ نور کے ماتھے اور کانپتے ہوئے گالوں پر ٹکا دیے۔ فرحان کی یہ چھوئن اتنی گہری اور جنون سے بھری ہوئی تھی کہ نور کے ہاتھ انجانے میں ہی فرحان کی سخت کڑک شرٹ کو بھینچنے لگے۔ تھوڑی دیر میں نکاح کی بات پکی کرنے بوا کے پاس آ رہا ہوں۔ فرحان نے جھک کر اس کی گردن کے پاس پھسپھسایا۔ تیار رہنا، اب اور صبر کرنا میری بس کی بات نہیں۔ نور کا چہرہ شرم کے مارے انگارے کی طرح لال ہو گیا۔ اس نے کانپتے ہوئے سر ہلایا۔ فرحان نے مسکرا کر اس کی کلائی چھوڑی تو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو فرحان کے سینے پر رکھ کر دھکا دیا۔ وہ ہلکا سا پیچھے ہوا، پھر اس نے ایک ہلکی سی مسکان کے ساتھ نور کو دیکھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازے کی کنڈی کھولی اور چپ چاپ سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا۔ نور کمرے کی دیوار سے ٹکی اپنی بے قابو دھڑکنوں اور سلگتے گالوں کو تھامے بس کھڑکی سے باہر دیکھتی رہ گئی۔ نور کچھ دیر تک وہیں کھڑی رہی۔ کھڑکی کے باہر سے فرحان کے جوتوں کی آواز اب غائب ہو چکی تھی، لیکن اس کی انگلیوں کے پوروں کی چھوئن نور کے گالوں پر اب بھی سلگ رہی تھی۔ اس کی انگلیاں انجانے میں ہی اپنی انگلی میں پہنی ہوئی اس سونے کی انگوٹھی کو سہلانے لگیں۔ شام کو نکاح کی بات پکی کرنے آ رہا ہوں، صبر کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ فرحان کے یہ شبد اس کے دماغ میں کسی میٹھے بونڈر کی طرح گھوم رہے تھے۔ نور نے اپنے سلگتے گالوں کو ٹھنڈے ہاتھوں سے چھوا، نائٹی کے ڈھیلے گلے کو سمیٹا اور کمرے کا دروازہ کھول کر دبے پاؤں نیچے اتر آئی۔ رات کے 9 بج چکے تھے۔ حویلی کے بڑے سے آنگن کو رنگ برنگی روشنی اور موگروں کی لڑیوں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ آج مہندی کی رسم کا مکھیہ جلسہ تھا۔ حویلی میں دونوں پریواروں کے قریبی لوگ جمع تھے۔ نور نے مہندی کے فنکشن کے لیے ہلکے ہرے رنگ کا ریشمی شرارہ پہنا ہوا تھا، جس پر سنہری گوٹے کی کڑائی کھل رہی تھی۔ کانوں میں جھولتے سنہرے بھاری جھمکے اس کی نازک رنگت کو اور بھی نکھار رہے تھے۔ وہ اسٹیج پر بیٹھی تھی اور مہندی لگانے والی لڑکی اس کی نازک ہتھیلیوں پر خوبصورت ڈیزائن اکیر رہی تھی۔ تبھی حویلی کے دروازے پر ہلکی سی ہلچل ہوئی۔ ہرے رنگ کی شیروانی میں فرحان نے آنگن میں قدم رکھا۔ اس کی چوڑی چھاتی، سڈول قد کاٹھی اور رویلی چال دیکھ کر آنگن میں جتنی بھی لڑکیاں تھیں ان کی نظریں اس پر ٹک گئیں۔ وہ ڈیوٹی ختم کر کے سیدھے حویلی پہنچا تھا۔ وہ جلدی جلدی تیار ہو کر نیچے مہندی کی رسم میں شامل ہونے کے لیے آیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر آج وہ لیٹ پہنچا تو اسے اپنی بوا زینت بیگم کی 100 باتیں سننی پڑیں گی۔ اس لیے اس کے ماتھے پر ہلکی سی تھکان تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ فرحان کی نظریں سیدھے اسٹیج پر گہرے ہرے رنگ کے لباس میں بیٹھی نور پر ٹک گئیں۔ نور نے جیسے ہی اپنی کالی آنکھیں اٹھائیں، دونوں کی نگاہیں ایسے ٹکرائیں جیسے سلگتی چنگاری بارود سے مل گئی ہو۔ نور کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے شرم سے اپنی پلکیں جھکا لیں، لیکن اس کے کانپتے رسیلے ہونٹ فرحان کی نظروں سے چھپ نہیں سکے۔ فرحان بڑے بڑے قدم بڑھتا ہوا سیدھے اپنی بوا زینت بیگم کے پاس پہنچا۔ بوا، مجھے آپ سے اور پھوپھا جی سے ابھی اور اسی وقت ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ فرحان کی بھاری آواز میں ایسا رعب اور سنجیدگی تھی کہ زینت بیگم نے ترنت اپنے ہاتھ کا کام چھوڑا۔ کیا بات ہے فرحان بیٹا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ بوا نے فکر سے پوچھا۔ فرحان نے اپنی جیب سے وہی 14 سال پرانا پیلا پڑ چکا نکاح نامہ نکالا اور پھوپھا جی کے سامنے رکھ دیا۔ دادا جی کی آخری وصیت اور یہ نکاح نامہ گواہ ہے بوا، میں اب اور انتظار نہیں کروں گا۔ نور کی پڑھائی پوری ہو چکی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ پرسوں مہر کے نکاح کے ساتھ ساتھ ہی نور کی رخصتی بھی میرے ساتھ کر دی جائے۔ برآمدے میں سناٹا چھا گیا۔ افسان صاحب اور زینت بیگم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ نور کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس کی دھڑکنیں بے قابو ہو کر سینے میں فڑفڑانے لگیں۔ افسان صاحب نے مسکرا کر فرحان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہم تو خود یہی چاہتے تھے فرحان، جب تم دونوں کا نکاح بچپن میں ہی طے ہو چکا ہے تو رخصتی میں کیسی دیری؟ یہ سنتے ہی حویلی میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ سہیلیاں نور کو چڑھانے لگیں، جس سے نور کا چہرہ شرم کے مارے سرخ انگارے جیسا لال ہو گیا۔ رات کے 12 بجے مہندی کا فنکشن ختم ہوا۔ مہمان اپنے اپنے کمروں میں سونے چلے گئے۔ نور اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی اپنے ہاتھوں پر رچی گہری لال مہندی کو اپنی آنکھوں سے نہار رہی تھی۔ اس کی ہتھیلیوں پر مہکتی مہندی کے بیچوں بیچ
بہت ہی خوبصورت طریقے سے فرحان لکھا ہوا تھا۔ تبھی کمرے کی لائٹ اچانک بند ہو گئی اور پورا کمرہ مدھم پیلی چاندنی میں نہا گیا۔ نور کا دل بجلی کی تیزی سے دھڑکا۔ اس نے جھٹکے سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کمرے کی کھڑکی سے پردے کی سرسراہٹ ہوئی۔ اپنی سفید شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولے فرحان کھڑکی سے اندر داخل ہوا۔ اس نے بنا کوئی آواز کیے دروازہ بند کیا اور آہستہ سے دروازے کو اندر سے لاک کر دیا۔ آپ پھر کھڑکی سے آئی؟ نور بستر سے کھڑی ہوتی ہوئی ہکلا کر بولی۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ جب بیوی کا کمرہ پہلی منزل پر ہو تو شوہر کو دروازے سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور ویسے بھی اتنے دنوں سے کھڑکی سے آتا رہا ہوں تو میری یہ عادت بھی ہو چکی ہے، اور مجھے تمہارے پاس کھڑکی سے ہی آنے میں مزہ آتا ہے، فرحان نے اپنی بھاری اور مدہوش کر دینے والی آواز میں کہا۔ وہ بڑے بڑے قدم بڑھتا ہوا سیدھے نور کے قریب آیا۔ دونوں کے بیچ محض کچھ انچ کی دوری تھی۔ فرحان کے جسم کی گرماہٹ اور اس کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو نے نور کے رگوں میں اتر کر نشہ گھولنا شروع کر دیا تھا۔ فرحان نے نور کی نازک کلائی کو اپنی لوہے جیسی پکڑ میں لیا اور اسے کھڑکی کے پاس لگی ٹھنڈی دیوار سے سٹا دیا۔ چھوڑیے فرحان، کوئی آ جائے گا۔ نور نے اس کے سینے پر اپنے دونوں چھوٹے ہاتھ رکھ کر اسے دھکیلنے کی ناکام کوشش کی۔ فرحان نے آہستہ سے اس کی دونوں کلائیوں کو اپنے ایک ہی ہاتھ میں دبوچ کر نور کے سر کے اوپر دیوار سے لگا دیا۔ اس کی کھلی سخت چھاتی نور کے نازک سینے سے رگڑ کھانے لگی۔ آنے دو، فرحان نے نور کی سرائی دار گردن کے پاس جھک کر اپنی بھاری سانسوں کی تپن چھوڑتے ہوئے کہا۔ اس کی انگلیوں کے کھردرے پور نور کے گالوں سے پھسلتے ہوئے اس کی گردن کی گہرائی تک چلے گئے۔ مہندی پر نام لکھا یا نہیں؟ فرحان نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ لکھا ہے۔ نور کے ہونٹوں سے ایک دبی ہوئی سسکی نکل گئی۔ فرحان نے اس کی کلائی کو تھوڑا ڈھیلا کیا اور نور کی نازک ہتھیلی کو اٹھا کر اپنے ہونٹوں کے قریب لایا۔ اس نے ہتھیلی پر لکھے اپنے نام پر اپنے ہونٹ ٹکا دیے۔ فرحان کی چھوہن اتنی گہری اور جنون سے بھری ہوئی تھی کہ نور کی پوری ریڑھ میں بجلی سی دوڑ گئی۔ ان دونوں کی بے قابو سانسوں کا طوفان کمرے کی فضا میں تیرنے لگا۔ پرسوں رخصتی ہے نور، اب تم پوری طرح میری آغوش میں ہوگی، فرحان نے اس کی سرائی دار گردن پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے پھسپھسایا۔ نور نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا سارا برود فرحان کے اس بے باک انوراگ اور مالکانہ حق کے سامنے پگھل کر بہہ گیا۔ اس کے ہاتھ انجانے میں ہی فرحان کے چوڑے کندھوں کے چاروں طرف لپٹ گئے۔ تبھی باہر برآمدے سے امی کی آہٹ سنائی دی۔ نور، سو گئی کیا بیٹا؟ نور کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے گھبرا کر فرحان کے سینے پر اپنے ہاتھ مارے۔ فرحان نے مسکراتے ہوئے اس کے کانپتے گال پر ایک گہرا چمبن چھوڑا اور اس کے کان میں دھیرے سے کہا، جا رہا ہوں میری جان، پرسوں رات اس کھڑکی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک ہی پل میں فرحان پھرتی سی کھڑکی سے باہر اوجھل ہو گیا۔ نور دیوار سے ٹکی اپنی کانپتی سانسوں اور سلگتے ہونٹوں کو تھامے مدھم پیلی چاندنی میں مسکرا دی۔ دروازے کی کنڈی کھٹکنے کی آواز کے ساتھ ہی نور اپنی جگہ سے چونک کر سیدھی ہوئی۔ اس نے جھٹکے سے اپنے سرارے کا گھیرا سنبھالا اور تیزی سے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے چھوا۔ گال سلگتے انگارے کی طرح گرم تھے اور سانسیں اب بھی فرحان کے اس اسپرش کے احساس سے بھاری تھیں۔ نور بیٹا، سو گئیں کیا؟ امی نے باہر سے دروازہ تھوڑا کھولا۔ نہیں امی، بس سونے ہی جا رہی تھی، نور نے اپنی کانپتی آواز میں کہا اور فوراً جا کر دروازہ کھول دیا۔ امی ہاتھ میں گرم ہلدی والا دودھ لیے اندر داخل ہوئیں۔ انہوں نے نور کے سرخ گالوں اور اس کی انگلی میں چمکتی اس پتلی سونے کی انگوٹھی کو دیکھا، پھر مند مند مسکرا دیں۔ تیرا چہرہ بتا رہا ہے کہ آج تو کتنی خوش ہے۔ چل، چپ چاپ یہ دودھ پی لے اور سو جا، پرسوں تیری رخصتی ہے، چہرے پر تھکان نہیں دکھنی چاہیے۔ نور نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں اور چپ چاپ دودھ کا گلاس تھام لیا۔ امی کے جانے کے بعد اس نے کھڑکی کا پردہ تھوڑا ہٹا کر دیکھا۔ نیچے گلی کے سناٹے میں دور جاتی جیپ کے سائرن کی ہلکی بیپ سنائی دے رہی تھی۔ نور نے اپنی انگلیوں میں رچی لال مہندی کو اپنے ہونٹوں سے چھوا اور گہری سانس لی۔ پرسوں کا دن پلک جھپکتے ہی آ گیا۔ حویلی میں ڈھولک کی تھاپ، شہنائی کی گونج اور عورتوں کے چہکنے کا شور چرم پر تھا۔ مہر کا نکاح دوپہر میں پورا ہو چکا تھا اور ٹھیک شام کو سنہری شیروانی میں سج کر انسپکٹر فرحان اپنی بارات لے کر حویلی کے آنگن میں داخل ہوا۔ قاضی صاحب نے جب نور سے اجازت مانگی تو اس نے کانپتی پلکوں اور سلگتی دھڑکنوں کے ساتھ 3 بار قبول ہے کہا۔
14 साल पुराना वो अधूरा निकाहनामा आज पूरी दुनिया के सामने एक मुकम्मल रिश्ते में ढल गया। रुखसती का वक्त आया। जीनत बेगम और अफसान साहब की आंखों में आंसू थे, पर नूर की छाती में बेचैनी और घबराहट का ऐसा बवंडर उठ रहा था जो उसकी रूह को सिहर रहा था। फरहान ने गाड़ी का दरवाज़ा खुद खोला और बड़े सलीके से नूर का भारी लाल सुर्ख जरी वाला जोड़ा संभालते हुए उसे अंदर बिठाया। गाड़ी की बत्ती की मध्यम रोशनी में जब फरहान ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा तो उसके चेहरे पर एक गहरी तसल्ली और मालकाना गुरूर तैर रहा था। अब तो तुम पूरी तरह मेरी हो चुकी हो नूर, अब तुम मुझसे कैसे दूर भागोगी? फरहान ने बेहद धीमी और रसीली आवाज़ में कहा। नूर का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपनी घनी पलकें झुका लीं और बिना कुछ कहे फरहान के कड़क कंधे पर अपना सिर टिका दिया। रात के 2 बज रहे थे जब फरहान नूर को अपने खुद के घर के उस कमरे में लाया जहाँ बचपन में नूर आती थी। आज वह कमरा लाल गुलाबों और मोगरों के फूलों की खुशबू से महक रहा था। कमरे में मध्यम पीली रोशनी जल रही थी। नूर बेड के सिरहाने से टेक लगाए बैठी थी। उसने दुल्हन का भारी दुपट्टा और जेवर उतारकर अलमारी में रख दिए थे और वाइन रेड रंग का रेशमी सूट पहन रखा था। उसके घने काले बाल कंधों पर बिखरे थे। फरहान वॉशरूम से नहाकर हल्के कॉटन के कुर्ते पजामे में बाहर निकला। उसकी चौड़ी छाती, सुडौल सीना और बालों से टपकती पानी की बूंदें उसे और भी आकर्षक बना रही थीं। उसने आहिस्ता से कमरे का भारी दरवाज़ा लॉक किया और बड़े बड़े कदम भरता हुआ बिस्तर के पास आया। आज तो कोई अम्मी नहीं आने वाली और ना ही मुझे गश्त पर जाना है, फरहान ने अपनी भारी और मधोस कर देने वाली आवाज़ में कहा। वह बिस्तर पर झुका और नूर को उसकी पतली कमर से पकड़कर झटके से अपने करीब खींच लिया। नूर की बेकाबू धड़कनें फरहान की सख्त छाती पर साफ सुनाई देने लगीं। फरहान, आप। नूर की सांसें अटक गईं। क्या फरहान? फरहान की उंगलियों के पोर नूर की सुराहीदार गर्दन से फिसलते हुए उसकी गहराई को सहलाने लगे। उसके गर्म होंठ नूर के कांपते गालों और सुलगते होंठों के बेहद करीब आ गए। अब बोलो कि मैं गैर मर्द हूँ। फरहान ने उसके कान के निचले हिस्से में सरगोशी की। नूर ने अपनी नाजुक बाजू फरहान की सख्त गर्दन के चारों तरफ लपेट ली। उसकी आंखों में नफरत या डर नहीं, बल्कि एक मुकम्मल समर्पण छलक रहा था। आप ही सिर्फ मेरे शौहर हैं और मेरी हर सांस पर आप ही का इख्तियार है, नूर ने बेबाकी से उसकी आंखों में झांक कर कहा। फरहान के सब्र का बांध ताश के पत्तों की तरह ढह गया। उसने झुककर अपने होंठ नूर के रसीले होंठों पर टिका दिए। बंद कमरे के सन्नाटे में दोनों के शरीरों की तपन और बेकाबू सांसों की सरसराहट एक रूमानी और अनकही तूफान की गवाही देने लगी। वक्त अपनी रफ्तार से पंख लगाकर उड़ने लगा। निकाह के 3 महीने बीत चुके थे। फरहान का कड़क पुलिस वाला मिजाज घर के बाहर ही रहता था, क्योंकि घर के अंदर अब एक अलग ही सरकार चलती थी, फरहान की अम्मी और नूर की संयुक्त सरकार। एक रविवार की सुबह फरहान 18 घंटे की नाइट ड्यूटी से लौटकर बुरी तरह थका हुआ घर पहुंचा। उसे लगा था कि गर्म चाय मिलेगी उसे और वह अपने कमरे में सुकून से सो जाएगा, लेकिन जैसे वह लॉन्च में आया उसने देखा कि उसकी अम्मी और नूर सोफे पर साथ बैठकर खिलखिलाकर बातें कर रही थी। टेबल पर शहर के मशहूर रेस्टोरेंट से मंगाया गया तीखा चाट और बिरयानी रखी हुई थी। यह क्या हो रहा है? फरहान ने अपनी वर्दी की कैप उतारते हुए हैरत से पूछा। अम्मी, आप तो सुबह का नाश्ता घर पर बनाती थी ना? और नूर, तुमने आज रसोई में कुछ नहीं पकाया? अम्मी ने बड़े आराम से अपने कंधे उचकाए। आज हमारा घर का नाश्ता बनाने का कोई मूड नहीं था, हमें बाहर का तीखा चाट खाना था, इसलिए मैंने ही नूर को ऑर्डर दिया था ये सब मंगवाने के लिए। तो आप दोनों मुझसे भी तो सीधे सीधे कह सकती थी, मैं रास्ते में आते वक्त ले आता। फरहान झल्ला गया। फिर तुम्हें परेशान करने का मज़ा कैसे आता साहब? नूर ने अम्मी के कंधे से लगकर शरारती लहजे में फरहान को चिढ़ाया। अम्मी और नूर दोनों एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़ी। फरहान ने अपनी माँ और बीबी को शिकायती नज़रों से देखा, जो मिलकर उसे तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। फरहान मुस्कुरा दिया। वह आगे बढ़ा, नूर की गर्दन के पीछे से झुककर उसके कान में धीरे से फुसफुसाया। दिन में अम्मी के साथ मिलकर जितना तंग करना है कर लो बीबी जी। रात को कमरे का दरवाज़ा बंद होने के बाद अदालत भी मेरी होगी और सज़ा भी मेरी। नूर का चेहरा एक बार फिर उसी पुरानी रंगत में सुलग उठा। उसने कांपती हुई पलकों से अपने कड़क इंस्पेक्टर शौहर को देखा।
جس کے غصے کے پیچھے صرف اور صرف بے پناہ محبت اور سرکشا کا ڈھال چھپا ہوا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی فرحان اور نور کی کہانی، کیسا یہ رشتہ۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو آپ ہمارے ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اگر آپ کو ایسی کہانیاں سننا اچھا لگتا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو۔